آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو انسانی تعلقات میں بہت اہم ہے، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ جی سوال یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی عزت بچانے کا موقع دینا، ان کے وقار کا خیال رکھنا، یہ آخر اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب نا ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں بھی اور بڑی بڑی کمپنیوں کی حکمت عملیوں میں بھی۔ اکثر ہم اپنی دھن میں ہوتے ہیں، اپنی بات منوانی ہے یا شاید کسی کی غلطی پکڑنی ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لفظ، ہمارا عمل دوسرے پر کیا اثر ڈال رہا ہے، اس کی اپنی نظر میں اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے۔ بالکل، اور اسی چیز کو سمجھنے کے لیے نا آج ہم ڈیل کارنیگی کی مشہور کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے کچھ اقتباسات دیکھیں گے۔ جی بہترین کتاب ہے۔ ہاں، تو مقصد صرف کہانیاں سننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ اصول، یعنی دوسروں کو فیس سیف کرنے دینا، یہ نفسیاتی طور پر کیسے کام کرتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، تو چلیں ایک مثال سے شروع کرتے ہیں، جنرل الیکٹرک کمپنی کی۔ ایک بہت مشہور قصہ ہے ان کا۔ جی، اسٹین میڈز والا؟ بالکل، چارلز اسٹین میڈز۔ وہ بجلی کے شعبے میں تو کمال کے ذہین تھے، ایک جینیس۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ انہیں حساب کتاب کے شعبے کا ہیڈ بنا دیا گیا، اور وہ اس کام کے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھے۔ انتظامی صلاحیتیں وہ کمزور تھیں۔ اچھا، تو ایک طرف تو وہ کمپنی کے لیے بہت قیمتی تھے، اپنی تکنیکی مہارت کی وجہ سے ناگزیر ہاں، اور دوسری طرف انتظامی عہدے پر ناکام ہو رہے تھے، اور کارنیگی لکھتے ہیں کہ وہ حساس بھی بہت تھے۔ جی، بہت حساس تھے۔ تو کمپنی انہیں کھونا بھی نہیں چاہتی تھی، ظاہر ہے، لیکن اس پوزیشن پہ رکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ مشکل صورتحال تھی۔ تو پھر کیا حل نکالا انہوں نے؟ یہاں ان کی حکمت عملی دیکھنے والی ہے۔ انہوں نے اسٹین میڈز کو سیدھا نہیں کہا کہ بھئی آپ فیل ہو گئے، نہیں کیا۔ اچھا، بلکہ بڑی خوبصورتی سے نا ان کے لیے ایک نیا ٹائٹل بنا دیا، کنسلٹنگ انجینئر آف دی جنرل الیکٹرک کمپنی۔ اچھا، یہ اصل میں وہی کام تھا جو پہلے ہی کر رہے تھے، بہترین طریقے سے کر رہے تھے، تکنیکی مشورہ دینا، تحقیق کرنا۔ اور وہ جو حساب کتاب کا شعبہ تھا، اس کی سربراہی کسی اور کو دے دی۔ یعنی عہدہ بدلا، لیکن انداز ایسا تھا کہ اسٹین میڈز کو برا نہ لگے، ان کی عزت رہ گئی۔ بالکل، انہیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ مجھے ڈیموٹ کیا گیا ہے، بلکہ یہ لگا کہ میری اصل قابلیت کو زیادہ پہچانا گیا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ اسٹین میڈز بھی خوش، کمپنی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ایک قیمتی اور حساس ملازم کو بغیر کسی بدمزگی کے، بغیر انا کو ٹھیس پہنچائے انہوں نے سنبھال لیا۔ واہ، یہ ہے عزت بچانے دینے کی طاقت۔ یہ صرف کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ مؤثر انتظام ہے، ایفیکٹو مینجمنٹ۔ یہ واقعی زبردست مثال ہے، لیکن یہیں سے سوال اٹھتا ہے نا کہ ہم میں سے کتنے لوگ عام زندگی میں اس پر عمل کرتے ہیں؟ بہت کم۔ اکثر جب غصہ آتا ہے یا بس اپنی بات اوپر رکھنی ہوتی ہے تو ہم دوسرے کے جذبات کا، اس کی عزت کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ جی، دوسروں کے سامنے ڈانٹ دینا، خاص طور پر کسی ملازم کو یا بچے کو دھمکی دے دینا، یہ سب کتنی عام باتیں ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اور ہم سوچتے بھی نہیں کہ اس سے دوسرے کے وقار پر کیا گزرتی ہے، اس کی خود اعتمادی کیسے ٹوٹتی ہے، خاص طور پر جہاں طاقت کا توازن نہ ہو، جیسے باس اور ملازم۔ جی بالکل۔ یا والدین اور بچے، وہاں تو یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اور کارنیگی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف چند لمحے سوچ لیں، تھوڑی ہمدردی دکھا دیں، یا بس دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھیں، تو یہ جو تکلیف ہے نا، یہ بہت کم ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ یہ صرف اچھا انسان بننے کی بات نہیں، یہ تعلقات بچانے کا اور بہتر نتائج لینے کا طریقہ ہے۔ چلیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں، یہ ملازموں کو نوکری سے نکالنے کے بارے میں ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ کتاب میں مارشل اے گرینجر کا ذکر ہے۔ وہ اکاؤنٹنٹ تھے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے شعبے میں سیزن کے آخر میں جب اضافی لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے تو یہ بڑا روکھا سا کام ہوتا ہے۔ عام طریقہ کیا ہے؟ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ عموماً بس بلا کر کہہ دیا جاتا ہے، مسٹر سمتھ، سیزن ختم ہو گیا، آپ کا کام بھی ختم، آپ کو تو پتہ ہی تھا یہ عارضی نوکری ہے، شکریہ۔ بس بہت بے حسی سے، ٹھنڈا سا۔ جی۔ اچھا، اس کا فوری اثر تو چلو نوکری گئی، لیکن لمبا اثر کیا ہوتا ہے؟ لوگ جاتے ہیں مایوس ہو کر، انہیں لگتا ہے ہمیں استعمال کیا اور پھینک دیا، بے قدری کا احساس۔ اور چونکہ وہ لوگ ہوتے تو اسی فیلڈ کے ہیں نا، تو وہ اس فارم کے بارے میں کبھی اچھا نہیں سوچتے، نہ اچھی بات پھیلاتے ہیں۔
لیکن گرینجر نے انہوں نے سوچا کہ میں یہ کام مختلف طریقے سے کروں گا. جی، انہوں نے زیادہ ہمدردی والا، زیادہ عزت والا طریقہ اپنایا. وہ ہر ایک کو الگ الگ بلاتے، ان کے کام کو دیکھتے، اور اگر کسی نے واقعی اچھا کام کیا ہوتا تو آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کام کیا. خاص طور پر وہ جو نیو یارک والا اسائنمنٹ تھا، وہ مشکل تھا، دباؤ بھی تھا، لیکن آپ نے کر دکھایا. فرم کو آپ پر فخر ہے. اچھا. آپ میں بہت صلاحیت ہے. آپ کہیں بھی جائیں گے بہت آگے جائیں گے. فرم آپ پر یقین رکھتی ہے، آپ کی کامیابی چاہتی ہے. ہم چاہتے ہیں آپ یہ یاد رکھیں. یہ تو بالکل ہی مختلف بات ہے. اس کا کیا اثر ہوا؟ گرینجر بتاتے ہیں کہ اثر حیران کن تھا. لوگ اگرچہ نوکری تو ختم ہو رہی تھی، لیکن وہ بہتر محسوس کرتے ہوئے جاتے. انہیں وہ بے قدری والی فیلنگ نہیں آتی تھی. انہیں پتا ہوتا تھا کہ اگر کام ہوتا تو کمپنی ضرور رکھتی، اور سب سے بڑی بات، جب کمپنی کو دوبارہ ان کی ضرورت پڑتی تو وہ لوگ خوشی سے واپس آتے تھے، ایک ذاتی تعلق کے ساتھ. یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ دوسرے کی عزت کا خیال رکھنے کا نتیجہ ہے. یہاں ایک بات اور بھی ہے نا، کہ گرینجر کا طریقہ صرف اخلاقی طور پر اچھا نہیں تھا، بلکہ بزنس کے لحاظ سے بھی سمجھداری تھی. بالکل، تجربہ کار لوگوں کو واپس بلانا جو آپ کے سسٹم کو جانتے ہیں، ہمیشہ نئے بندے رکھنے اور سکھانے سے بہتر ہوتا ہے. تو عزت بچانے دینے سے دراصل کمپنی کا اپنا فائدہ ہوا. یقیناً، یہ عملیت پسندی اور انسانیت کا بہترین ملاپ ہے. اچھا، اب دو اور چھوٹے واقعات دیکھتے ہیں، ایک منفی، ایک مثبت، جو تنقید کے انداز کو دکھاتے ہیں. پہلا واقعہ فریڈ کلارک نے سنایا. جی، فریڈ کلارک. وہ بتاتے ہیں کہ ان کی کمپنی میں پروڈکشن میٹنگ ہو رہی تھی. ایک وائس پریزیڈنٹ صاحب تھے. انہوں نے ایک پروڈکشن سپروائزر سے سوال پوچھنے شروع کیے. لیکن انداز کیسا تھا سوال پوچھنے کا؟ انداز بہت سخت تھا، جارحانہ، جیسے تفتیش کر رہے ہوں، اور لہجے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ سپروائزر کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں اور اسے سب کے سامنے نیچا دکھانا چاہتے ہیں. اوہ، تو پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے سپروائزر نے سپروائزر اب سب کے سامنے اپنی عزت بچانی تھی، تو وہ واضح جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، مبہم جواب. اس پر تو وی پی صاحب اور بھڑک گئے ہوں گے. بالکل، وہ غصے میں آ گئے، چیخنے لگے، سپروائزر کو برا بھلا کہا، اور حد یہ کہ اس پر جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگا دیا. یہ تو بہت برا ہوا. تعلقات کا کیا بنا پھر؟ کارنیگی لکھتے ہیں کہ اس میٹنگ سے پہلے جو بھی تھوڑا بہت کام کا تعلق یا احترام تھا نا، وہ وہیں ختم ہو گیا. وہ سپروائزر جو اصل میں ایک اچھا کارکن تھا، اس واقعے کے بعد بالکل دل برداشتہ ہو گیا، اس کا مورال ختم. اور پھر کچھ مہینوں بعد وہ نوکری چھوڑ گیا، اور سنا ہے کہ وہ ایک مدہ مقابل کمپنی میں چلا گیا اور وہاں بہت اچھا کام کر رہا ہے. دیکھیں ذرا، کمپنی نے ایک تجربہ کار بندہ کھو دیا اور اسے اپنے مدے مقابل کے حوالے کر دیا، صرف اس لیے کہ ایک بڑے افسر نے اپنی انا کی خاطر دوسرے کی عزت کا خیال نہیں رکھا. کتنا نقصان دہ. بہت زیادہ. اب اس کے بالکل الٹ ایک مثال دیکھتے ہیں، اینا میزون کی. وہ ایک فوڈ کمپنی میں مارکیٹنگ اسپیشلسٹ تھیں. جی. انہیں اپنا پہلا بڑا پروجیکٹ ملا، ایک نئی پروڈکٹ کی ٹیسٹ مارکیٹنگ. اچھا، تو کیا ہوا اس میں؟ اینا بتاتی ہیں کہ جب رزلٹ آئے تو وہ تباہ کن تھے. ان سے پلاننگ میں کوئی بڑی غلطی ہو گئی تھی، پورا ٹیسٹ بیکار تھا، دوبارہ کرنا پڑنا تھا. اور اس سے بھی بری بات یہ ہوئی کہ یہ رزلٹ انہیں ایک اہم میٹنگ سے بالکل پہلے ملے، جس میں رپورٹ دینی تھی، اور انہیں اپنے باس سے پہلے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ تو بہت بری صورتحال ہے. کسی بھی نئے ملازم کے لیے تو ایک ڈراؤنا خواب ہے. بالکل. تو میٹنگ میں کیا ہوا؟ اینا کہتی ہیں کہ جب انہیں رپورٹ دینے کے لیے بلایا گیا نا، تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھیں. انہیں لگ رہا تھا بس آج نوکری گئی یا کم سے کم بہت بری ڈانٹ پڑے گی. انہوں نے بڑی مشکل سے خود کو رونے سے روکا، خاص طور پر مردوں کے سامنے، کہ وہ یہ نہ کہیں کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، کام نہیں سنبھال سکتی. اچھا. انہوں نے مختصر سی رپورٹ دی، غلطی مانی اور کہا کہ وہ اگلی میٹنگ تک دوبارہ ٹیسٹ کر لیں گی. پھر وہ بیٹھ گئیں اور انتظار کرنے لگیں کہ اب باس غصہ کریں گے. لیکن ہوا کیا باس واقعی غصہ ہوئے؟ نہیں، یہی تو حیرانی کی بات ہے. ان کے باس کا رد عمل بالکل مختلف تھا. انہوں نے پہلے تو اینا کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کام کیا. اچھا. پھر کہا کہ دیکھو، جب کوئی نیا پروجیکٹ ہوتا ہے نا، تو اس میں غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. مجھے یقین ہے تم دوبارہ جو تحقیق کرو گی وہ ٹھیک ہوگی اور کمپنی کے کام آئے گی. یہ تو بہت ہی حوصلہ افزا تھا.
لیکن کیا یہ سب کے سامنے کہا انہوں نے؟ جی ہاں، یہی سب سے اہم بات ہے۔ باس نے اینا کو سب کے سامنے یہ یقین دلایا کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، میں جانتا ہوں تم نے پوری کوشش کی تھی، یہ جو ناکامی ہوئی ہے یہ تجربے کی کمی ہے، قابلیت کی نہیں۔ واہ، مطلب انہوں نے اینا کی عزت بچا لی سب کے سامنے؟ بالکل، عوامی شرمندگی سے بچا لیا۔ اس کا اینا پر کیا اثر ہوا؟ اینا کہتی ہیں، میں اس میٹنگ سے سر اٹھا کر نکلی، میرے اندر ایک نیا عزم تھا کہ میں اپنے اس باس کو کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ کیا زبردست فرق ہے دونوں کہانیوں میں۔ فریڈ کلارک کے سپروائزر والی کہانی اور یہ اینا میزون کی، ایک طرف سخت تنقید نے ایک اچھے کارکن کو توڑ دیا، کمپنی سے دور کر دیا، جی، دوسری طرف ہمدردی نے، عزت نفس کے خیال نے نہ صرف غلطی کو سنبھالا بلکہ ملازم کے اندر پہلے سے زیادہ وفاداری اور محنت کا جذبہ جگا دیا۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اینا کے باس نے غلطی کو چھپایا نہیں، انہوں نے مانا کہ غلطی ہوئی ہے، اسے ٹھیک کرنا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن انہوں نے غلطی کو اینا پر ذاتی حملے کا ذریعہ نہیں بنایا، انہوں نے مسئلے پر فوکس رکھا، انسان پر نہیں۔ شاید یہی فرق ہے تنقید اور تعمیری رائے میں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، تعمیری رائے کا مقصد بہتری لانا ہوتا ہے، کسی کو ہرانا یا نیچا دکھانا نہیں ہے، اور جب آپ کسی کی عزت کا خیال رکھتے ہیں نا تو وہ آپ کی بات سننے کو، اس پر عمل کرنے کو زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے شرمندہ کر دیں یا دفاع پر مجبور کر دیں تو وہ بس اپنی صفائی دے گا یا دل میں آپ کے خلاف ہو جائے گا، آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم 100% ٹھیک بھی ہوں اور دوسرا واقعی غلط ہو، تب بھی اگر ہم اسے سب کے سامنے ذلیل کریں یا اس کی عزت کچل دیں تو ہم صرف اس کی انا کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ جی، مسئلہ حل نہیں کر رہے بلکہ تعلقات خراب کر رہے ہیں اور آگے کے لیے تعاون کا راستہ بند کر رہے ہیں۔ اسی بات کو فرانسیسی مصنف اور پائلٹ تھے اینٹوان ڈے سینٹ ایگزیپیری، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے لکھا، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کچھ ایسا کہوں یا کروں جس سے کوئی شخص اپنی نظروں میں گر جائے۔ اہم یہ نہیں کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، بلکہ یہ کہ وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا ایک جرم ہے۔ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا ایک جرم ہے؟ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ اس اصول کو صرف ایک چالاکی یا تکنیک سے بڑھ کر ایک اخلاقی ذمہ داری بنا دیتی ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک عزت ہے، اپنا ایک وقار ہے، ہمیں اسے مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے، جب ہم دوسروں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں تو ہم ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں لوگ زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں، کھل کر بات کر سکتے ہیں، غلطیاں ماننے سے ڈرتے نہیں۔ صحیح۔ اور یہ چیز ٹیم ورک کے لیے، نئی سوچ کے لیے، مسائل حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جہاں لوگوں کو ہر وقت اپنی عزت بچانے کی فکر ہو، وہاں تو خوف ہوتا ہے، بے اعتمادی ہوتی ہے۔ تو بنیادی اصول جس پر ڈیل کارنیگی بار بار زور دیتے ہیں وہ یہی ہے، دوسرے شخص کو اپنی عزت بچانے دو۔ جی، ایک اچھا لیڈر، ایک اچھا کمیونیکیٹر، ایک اچھا انسان ہمیشہ اس کی کوشش کرے گا۔ یہ صرف نائس ہونا نہیں ہے، یہ سمجھداری ہے، دور اندیشی ہے۔ اور یہ اصول صرف دفتر تک نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر حصے میں لاگو ہوتا ہے۔ گھر میں میاں بیوی، والدین، بچے ہوں، دوستوں میں بحث ہو رہی ہو، یہاں تک کہ اجنبیوں سے بات کرتے ہوئے بھی۔ جب ہم کسی بحث میں جیتنے سے زیادہ تعلق کو اہمیت دیتے ہیں، جب ہم دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم تنقید بھی نرمی اور احترام سے کرتے ہیں، تو ہم اصل میں اسی اصول پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ ہم نے کارنیگی کی کتاب سے کچھ مثالیں دیکھیں، سٹین مازٹس کی، گرینجر کی، فریڈ کلارک اور اینا میزون کی۔ جی، ان سب سے ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ دوسروں کو خاص طور پر مشکل حالات میں اپنی عزت بچانے کا موقع دینا یہ غیر معمولی طور پر اہم ہے اور طاقتور ہے۔ یہ صرف تعلقات کو بچاتا نہیں بلکہ یہ وفاداری بناتا ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے اور کام کو بہتر کرتا ہے۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی عزت کا خیال رکھا جا رہا ہے تو وہ زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں، زیادہ پرعزم ہوتے ہیں، زیادہ مثبت ہوتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ عزت بچانے دینا کا مطلب یہ نہیں کہ سچ نہ بولو یا غلطی چھپا لو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سچ بولو لیکن انداز ایسا ہو یا حالات کو ایسے سنبھالو کہ دوسرا شخص غیر ضروری طور پر ذلیل یا شرمندہ محسوس نہ کرے۔ مقصد اصلاح ہو، مسئلہ حل ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو۔ بالکل، یہ ایک توازن ہے۔
ایک بیلنس ہے. ایک طرف سچائی ہے، ذمہ داری ہے، دوسری طرف انسانی وقار ہے، احساسات ہیں. جو لوگ مؤثر ہوتے ہیں نا، وہ یہ بیلنس قائم کرنا جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کب سخت ہونا ہے، کب نرمی کرنی ہے، لیکن نرمی میں بھی احترام نہیں چھوڑتے. یقیناً. تو آج کی گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، انہیں اپنی نظروں میں گرنے سے بچانا، یہ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں، بہت دیر پا. جی. یہ نہ صرف اس شخص کے لیے بہتر ہے جس کی عزت بچائی جا رہی ہے، بلکہ لمبے عرصے میں یہ ہمارے اپنے لیے، ہمارے تعلقات کے لیے اور ہمارے آس پاس کے ماحول کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. ذرا سوچیں، کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو مشکل میں آپ کی عزت بچانے کا موقع دیا ہو؟ اگر ہاں، تو اس کا آپ پر کیا اثر ہوا؟ اور اس کے برعکس، اگر کبھی سرے عام آپ کی عزت نفس مجروح ہوئی ہو، تو وہ کیسا محسوس ہوا تھا؟ جی. ان تجربات پر سوچنے سے شاید ہمیں مدد ملے کہ ہم خود اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس اہم اصول پر کیسے بہتر عمل کر سکتے ہیں. دوسرے شخص کو عزت بچانے دو. یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں، یہ ہمارے اپنے کردار کے لیے بھی اہم ہے.